یقیناً آپ کے علم میں ہوگا یہ جو متصل 3 مہینے چل رہے ہیں، شوال المکرم کا مہینہ گزر گیا اور ماہ ذی القعدہ جاری ہے۔ اس کے بعد جو اسلامی مہینہ آ رہا ہے وہ ماہ ذی الحج ہے۔ یہ تینوں ملے ہوئے مہینے قرآن مجید میں انہیں حج کے مہینے قرار دیا گیا۔ شوال کا پورا مہینہ اور ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، انہیں قرآن مجید میں حج کے مہینے قرار دیا گیا۔ آیت کریمہ سماعت فرمائیں جس میں ارشاد فرمایا گیا الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، معلوم ہیں، متعین ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین کرام نے بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ ماہ شوال کا پورا مہینہ، ماہ ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن، حج کے مہینوں سے مراد یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں۔ زمانے قدیم میں لوگ جب حج کرنے کے لیے نکلتے تھے تو 3 ماہ کا عرصہ کم و بیش حج کے سفر پر جانے سال کے مہینے میں قافلے چلتے تھے، اور حج کرنے کے بعد وہ ماہ ذی الحج کے آخر میں اور محرم کی ابتدا میں وہ قافلے اپنے گھروں کو واپس آتے تھے۔ قرآن مجید میں جو حج کے مہینے بیان کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی جس شخص نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، یعنی حج کا ارادہ کر لیا، اور جو حج کا ارادہ کر لیتا ہے اس پہ پھر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق۔ رفث کہتے ہیں کوئی بھی شہوت کی بات، کوئی بھی بے حیائی کی بات آتی ہے۔ ولا فسوق، اور فسوق کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو، کوئی ایسا کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو یا اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے نافرمانی ہے۔ جس نے حج کی نیت کی ہو، حج کا ارادہ کیا۔ ولا جدال فی الحج، اور جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو، جس نے حج کا ارادہ کیا، جس میں حج فرض ہو گیا، تین چیزیں قطعی طور پر حرام ہو گئی، ایک رفث، ایک فسوق اور ایک جدال۔ رفث کہتے ہیں شہوت کی کوئی بات، کوئی عمل، کوئی گفتگو تک حرام ہو جاتی ہے، اور فسوق نافرمانی کو کہتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی، وہ بھی حرام ہو گئی۔ تیسری چیز ہے ولا جدال فی الحج، حج میں لڑائی جھگڑا بھی حرام ہے، یہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ چونکہ مہینے حج کے مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، اس نسبت سے آج کے
درس قرآن کا جو موضوع ہے، وہ عنوان جو ہے وہ ہے مناسک حج۔ منسک کی جمع ہے مناسک، یعنی وہ کام جو حج کے اندر کیے جاتے ہیں۔ مناسک حج جنہیں اعمال حج کہہ لیں، افعال حج کہہ لیں یا ارکان حج کہہ لیں، یعنی وہ کام جو حاجی مکہ شریف پہنچتے ہیں تو پھر وہ کیا کیا کام کرتے ہیں اور کن کن تاریخوں میں کرتے ہیں اور کس کس مقام پر وہ کام کرتے ہیں، اس کی جو تفصیل ہے اسے کہتے ہیں مناسک حج۔ اس لیے مناسک حج پر اور ارکان حج پر گفتگو کرنے سے پہلے دو باتیں تمام سامعین غور سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ حج جو ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 5واں اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 ارکان ہیں، ان میں سے 5واں رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ شریف ہے۔ پہلا رکن ہے شہادت توحید اور شہادت رسالت، لا الہ الا اللہ کی شہادت، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ کریم کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ شہادت توحید ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہادت رسالت ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول ہیں، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، شہادت توحید، شہادت رسالت۔ اور اس کے بعد جو اسلام کا اہم رکن ہے وہ اقامت صلاۃ ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنا ہر صاحب ایمان پر فرض کیا گیا۔ یہ شہادت توحید و رسالت کے بعد اہم ترین رکن اقامت صلاۃ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرض موقت ہے نماز۔ اس کے بعد درجہ ہے زکوٰۃ کا، اور تیسرا رکن جو ہے اسلام کا 5 ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ ہے اور زکوٰۃ پورے سال میں صرف 1 مرتبہ، اور وہ بھی صاحب نصاب پر۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ نماز، زکوٰۃ، اور چوتھا رکن اسلام کے 5 ارکان میں سے چوتھا رکن ہے ماہ رمضان شریف کے پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جائے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھنا، وصوم رمضان، یہ چوتھا رکن ہے اسلام کا۔ اور 5واں رکن ارکان 5 میں سے وہ ہے حج بیت اللہ، حج بیت اللہ شریف۔ چونکہ آج موضوع مناسک حج ہے، لہذا یہ ابتدائی بات ہر ایک کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حج جو ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے اہم ترین 5واں رکن ہے، اور حج جو ہے یہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں 1 مرتبہ۔ لیکن ہر کسی پہ حج فرض نہیں۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ حج صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض ہی نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ البتہ نماز امیر اور غریب، چھوٹے بڑے، صحت مند اور بیمار، سب پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔
اور اس کی اتنی تاکید ہے کہ جو شخص کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، اور جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے، جو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھ لے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے شہادت توحید اور رسالت کے بعد اہم ترین رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ روزہ بیمار اور مسافر کو رخصت ہے، بیمار اور مسافر سفر اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، اور جب اس کو صحت یابی ہوگی تو جو بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے وہ رکھے گا بعد میں، جو سفر کی وجہ سے چھوڑے تھے وہ بھی بعد میں رکھے گا۔ لیکن جو ایسا بزرگ آدمی ہے، شیخ فانی، عمر کے اس حصے میں ہے، یا اس کی بیماری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کا نقصان ہوگا یا بیماری بڑھے گی، تو اس شخص کو بھی رخصت دی گئی کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ وہ ایک روزے کا، جتنے روزے نہیں رکھے گا اتنے روزوں کا فدیہ دے دے گا۔ ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ ایک آدمی کے 2 وقت کے کھانا، ایک روزے کا فدیہ۔ تو نماز تو ہر کسی پر فرض ہے، زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر، روزہ عاقل بالغ صحت مند پر فرض ہے، مسافر پر رخصت ہے، بیمار کے لیے رخصت ہے، شیخ فانی کے لیے رخصت ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دیں۔ لیکن حج جو ہے یہ صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پہ حج فرض ہی نہیں۔ اب صاحب استطاعت کون ہوتا ہے؟ کس شخص پر حج فرض ہے؟ حج پہ جانے اور آنے اور وہاں جتنے دن رہنا ہے، جتنا خرچہ کھانے پینے، رہائش، زیارات اور تحائف خریدنے، تمام اخراجات کے لیے اس کے پاس پیسے موجود ہوں۔ لیکن ایک اور شرط ہے کہ جو اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، جتنے دن حج پہ رہے گا ان کے تمام تر اخراجات ان کو دے کر جائے، وہ پیسے، وہ اخراجات ان کے سپرد کر کے جائے، تاکہ اس کے بعد وہ نظام چلتا رہے، یہاں تک کہ اس کے جتنے ملازم ہیں ان کی تنخواہیں دے کے جائے، گھر میں بچوں کے اسکول کی فیسیں، گیس کا بل، بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، جتنے بھی اخراجات ہیں، یہاں تک کہ جو بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں ان کو ٹیوٹر کی فیس بھی دے، ٹوٹل اخراجات گھر کے دے کے اتنے پیسے موجود ہوں کہ وہاں بھی خرچہ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود ہیں، آمد و رفت کرائے کے پیسے موجود ہیں، اس شخص پر حج فرض ہے۔ تو جس کے پاس اتنے پیسے نہیں اس پر حج فرض نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ مانگ کر حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ حج فرض ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں مانگ رہے ہیں، تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں موجود ہے کہ یمن کے حاجی جو ہیں، یمن کے حاجی وہ کیا کرتے تھے کہ جب حج پہ جاتے تھے تو خرچہ لے کے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے اگر ہم پیسے اور خرچہ ساتھ لے کے جائیں گے تو یہ اللہ کے توکل کے خلاف ہے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں پہنچ کر مکہ شریف لوگوں سے مانگتے تھے پیسے، اور مدینہ شریف جاتے وہاں لوگوں سے مانگتے تھے۔ پھر قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل ہو گئی، فَزَبَّدُوا، جب بھی حج کرنے کے لیے جاؤ تو خرچہ اور جتنے بھی پیسے کی وہاں ضرورت ہے وہ ساتھ لے کر جاؤ، جتنے بھی وہاں کے اخراجات ہیں وہ پیسے ساتھ لے کے جاؤ، وہاں جا کے مانگنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں۔ اسی طرح مانگ کر حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں، اور اس کی بنیادی لاجک یہ ہے کہ حج فرض ہی نہیں، تو پھر آپ کیوں مانگ رہے ہیں جب پہ حج فرض نہیں آتا؟ آپ پہ جب حج فرض ہوگا تو آپ حج کریں۔
تو آج کے درس قرآن میں ہم نے حج کے حوالے سے یہ چند بنیادی باتیں بہت ضروری ہیں، اس کے بعد میں مناسک حج پہ عرض کرتا ہوں کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ آیت کریمہ نازل کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ شریف کا حج لوگوں پہ فرض کیا گیا ہے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اخراجات ہیں یہاں کے بھی وہاں کے بھی، اس پر حج فرض ہے۔ اور جب حج فرض ہو جائے، ایک شخص کے پاس اتنی رقم موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، حج فرض ہے، حج کرنے جا ہی نہیں رہا، اس کے متعلق بڑی سخت وعید ہے۔ وہ وعید غور سے سنیں، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جس پر حج فرض ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرنے جا رہا، تو حضور نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے، اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جس شخص پر حج فرض ہو اس کو سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے حج کرنا چاہیے۔ یہاں دو باتیں بڑے غور سے ہم سمجھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ بعض لوگ بچیوں کا بہانہ بناتے ہیں کہ میری بیٹیاں بھی جوان ہیں، ان کا میں نے فرض ادا کرنا ہے، تو میں حج اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو فرض ادا کرنا ہے، بیٹیوں کی رخصتی کرنی ہے۔ تو ایسا کرنا بھی اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ حج جو ہے وہ تو ارکان خمسہ میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ لہذا جب حج فرض ہو گیا ہے تو پہلے حج کریں، بعد میں ان کی رخصتی کریں، بعد میں ان کے سارے معاملات بعد میں ہیں، پہلے تو حج فرض ہے وہ کریں۔ اور اگر وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہیں تو پھر آپ پر گرفت ہے کہ آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی ہے، کہ آپ حج میں ان کی وجہ سے نہیں جا رہے اور بہانہ بنا رہے ہیں میری بچیاں جوان ہیں، تو آپ نے اتنے سال کیا کیا ہے، نہ بچیاں رخصت کی نہ حج کیا ہے۔ لہذا دین یہ کہتا ہے کہ پہلے حج کرو جو فرض ہو گیا ہے، اب تاخیر نہ کرو، اور حج کی فرضیت کے بعد باقی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ وہاں سے فارغ ہو کے آگے۔ لہذا یہ بات بڑی اہم ہے کہ حج پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر، اور عمرہ جو ہے عمرہ یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ عمرہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ سنت موقدہ، حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض۔ جو حج کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ جا کے عمرہ کرتا ہے، سب سے پہلے وہ جا کر عمرہ کرتا ہے، پھر حج کے دنوں کا انتظار کرتا ہے۔ لہذا ایک ہی سفر میں وہ عمرے کی سنت موقدہ بھی ادا ہو گئی اور ایک ہی سفر کے اندر حج کا فریضہ بھی ادا ہو گیا۔ جس طرح حج نہ کرنے پر وعید ہے، وہ آپ نے وعید سن لی حدیث، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے کہ حج اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کی جزا بھی اللہ کریم نے بہت بڑی رکھی ہے، بہت بڑی جزا۔ وہ جزا کیا ہے؟ جب آدمی حج کر کے فارغ ہو جاتا ہے، حج کے مناسک سے فراغت کے بعد واپس مکہ شریف کا رخ کرتا ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو، جیسے وہ ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ذمہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، وہ بالکل دامن پاک صاف ہے اس کا۔ تو حج اتنا بڑا عمل ہے اور اس کی جزا بھی اتنی بڑی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حج کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کے ماں نے اسے جنم دیا۔ زندگی کے پچھلے تمام معاملات اور زندگی کے تمام کھاتے اللہ تبارک و تعالی اس کے بالکل صاف کر دیتا ہے۔
اسی لیے پوری زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج پر، اور حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا۔ حج کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا لفظی معنی ہے حج کا۔ لغت میں ڈکشنری میں حج کا معنی ارادہ کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں، یہ دین کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا، اور اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت کر کے حج کے وہ تمام ارکان جو حج کے لیے مقرر اور متعین کیے گئے ہیں ان کو ادا کرنا۔ نماز تو جہاں مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، روزہ جہاں مرضی رکھیں، زکوٰۃ جہاں مرضی دیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے جگہ بھی مقرر ہے، اس کے لیے دن بھی مقرر ہے۔ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں نا، لہذا جو فرض روزہ رکھنا چاہے گا وہ صرف رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، باقی مہینوں کے تو روزے فرض ہی نہیں ہیں۔ لہذا روزے فرض رکھنے ہو تو رمضان شریف کا انتظار کرنا ہے، جب وہ مہینہ آ جائے گا تو پورے مہینے میں فرض روزے رکھو۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے دن مقرر ہے، جس کے لیے تاریخیں مقرر ہیں، جگہ مقرر ہیں، مقام مقرر ہے۔ کسی دوسری جگہ تو حج ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے مکہ مکرمہ، حج کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے حاجی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز کئی روانہ ہو گئے ہیں، کچھ لوگ مدینہ شریف ہیں، کچھ مکہ شریف ہیں، حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں، جہاز فلائٹیں جا رہی ہیں، اور ہمارے ملک کے جو بڑے ہوائی اڈے ہیں، ایئرپورٹس ہیں، وہاں سے حاجیوں کے جہاز جا رہے ہیں، اور یہ سب حاجی مکہ شریف جائیں گے یا مدینہ شریف۔ لیکن ذی الحج کی 8 تاریخ کو تمام حج کرنے والے مکہ شہر میں موجود ہوں گے۔ جو حج سے پہلے مدینہ شریف جن کی زیارت کا وقت ہوتا ہے وہ بھی 8 ذی الحج کو فجر کی نماز مکہ شریف میں ادا کریں گے، اور 8 ذی الحج کو مناسک حج شروع ہوتے ہیں۔ حج شروع ہوتا ہے ذی الحج کی 8 تاریخ، اور اس دن کو یہ نام بھی سب کو یاد ہونے چاہیے، اس لیے میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ حج کا جو پہلا دن ہے وہ ہے ذی الحج کی 8 تاریخ، اسے کہتے ہیں یوم الترویہ، یوم الترویہ۔ اور حج کا دوسرا دن ہے ذی الحج کی 9 تاریخ، اس کو کہتے ہیں یوم العرفہ، یوم العرفہ۔ اور تیسرا دن حج کا جو ہے ذی الحج کی 10 تاریخ، اسے کہتے ہیں یوم النحر، یوم النحر۔ یہ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو جن دنوں میں حج ہوتا ہے ان دنوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے کہ اس دن کو کیا کہتے ہیں، اس دن کو کیا کہتے ہیں، اس دن کو کیا کہتے ہیں۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور اس دن کیا کام کرنا ہے۔ اب مناسک حج جو ہیں ان پر بات شروع ہو گئی ہے، اور توجہ سے سن لیں۔ انہیں ارکان حج بھی کہتے ہیں، انہیں افعال حج بھی کہتے ہیں، انہیں مناسک حج بھی کہتے ہیں۔ جب ذی الحج کی 8 تاریخ ہوتی ہے تو فجر کی نماز مکہ شریف میں، حرم شریف میں حاجی پڑھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ صبح صبح تیاری کرتے ہیں، غسل کر کے احرام باندھتے ہیں، احرام۔ اور احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، 2 انسیلی چادریں ہیں، ایک کمر سے لے کے ٹخنوں تک جسم کو ڈھانپنے والی، اور دوسری جو ہے وہ کندھوں سے لے کے کمر تک۔ اور احرام کی حالت میں سر جو ہے وہ ننگا رکھا جاتا ہے۔ احرام جب باندھ لیا تو پاؤں کا جوتا جو ہے وہ ایسا پہننا ہے کہ پاؤں کی اوپر والی ہڈی جو ہے وہ کھلی رہے، دوسرا جوتا استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے حاجی جب جاتے ہیں تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں انہوں نے چپل پہنی ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پاؤں کی اوپر والی، دونوں پاؤں کی اوپر والی ہڈی جو ہے وہ ننگی ہو۔ احرام باندھیں،
اور احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، عطر نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں، پرفیوم استعمال نہیں کر سکتے، نہ ایسا صابن استعمال کرتے ہیں جو خوشبودار ہو۔ بعض لوگ یہ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں جو پرفیومڈ ہوتا ہے، یعنی خوشبودار ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنا بال نہیں توڑ سکتے، بال توڑیں گے تو دم دینا پڑے گا، لہذا کچھ پابندیاں ہو جاتی ہیں۔ اور احرام جو ہے دو انسلی چادروں کا نام ہے۔ جب بندہ احرام باندھتا ہے تو وہ اپنے کفن کو یاد کرے، یہ کفن کی ایک کیفیت ہے کہ آج میں دو انسلی چادروں میں ہوں، ایک وقت آئے گا دو انسلی چادریں پانچ جو ہیں ان میں 3 کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے گا۔ عورت کا کفن جو ہے اس میں 5 کپڑے استعمال ہوتے ہیں اور مرد کے کفن میں 3 کپڑے۔ اندازہ لگائیں کہ پردے کی کتنی اہمیت ہے، پردے کی، عورتوں کے لیے پردے کی اسلام میں کتنی اہمیت۔ وہ تو مر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے جو کفن دیں گے اس کے لیے 5 کپڑے چاہیے، 5 چادریں، اور جو مرد فوت ہو جائے گا اس کے کفن کی چادریں کتنی ہیں؟ 3۔ اتنا اہتمام ہے۔ تو جب احرام باندھا ہے تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ تو میں نے جو کفن بھی کی صورت ہے میری، میں ایک دن اسی کفن میں لپیٹا جاؤں گا۔ اس لیے عام لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ احرام جب حج کرتے ہیں یا عمرہ، وہ چادریں گھر میں سنبھال لیتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو وہ نصیحت و وصیت کر جاتے ہیں کہ مجھے احرام والی چادروں میں مجھے دفنا دینا، اسی کا کفن بنا دینا۔ بعض لوگ یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب قبر میں مجھے اتارو تو پہلے نیچے چادر جو ہے وہ میرے احرام والی چادر قبر میں بچھا لینا۔ بہرحال احرام جو ہے انسلی چادریں، سلی ہوئی چادریں نہیں پہن سکتے، سر جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے۔ تو جب احرام باندھ لیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ پہلا حج کا دن ہے 8 ذی الحج، منا کے اندر پہنچنا ہے ظہر سے پہلے منا میں، اور وہاں جا کر 3 نمازیں پڑھنی ہیں۔ ظہر کی نماز ذی الحج کی 8 تاریخ پہلے دن، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی۔ رات منا کے اندر گزارنی ہے، وادی منا میں۔ یہ پہلا دن ہے حج کا۔ اب دوسرا دن جب آئے گا یعنی 9 ذی الحج، اس دن کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ تمام سامعین یہ بات نوٹ کر لیں کہ حج کا جو رکن اعظم ہے، حج کا سب سے بڑا رکن اور مناسک حج میں سب سے بڑا منصب جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر وقوف کرنا۔ جو شخص عرفات کے میدان میں داخل ہو گیا اور اس نے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کیا، حدود عرفات میں جو داخل ہو گیا وہ پھر حاجی بن گیا۔ اس حاجی اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ حاجی لکھ دیا جاتا ہے، دوسرے دن ہی اسے لکھ دیا جاتا ہے یہ حاجی صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، ان کا حج ہو گیا، کیونکہ حج کا رکن اعظم اس نے ادا کر دیا۔ یہ یوم العرفہ 9 ذی الحج۔ اور میدان عرفات میں کیا کام کرنا ہے کہ ظہر کے وقت میں 2 نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں، ظہر کی اور عصر کی، اور یہ نمازیں قصر پڑھی جاتی ہیں کہ تمام حاجی جو ہیں وہ مسافر ہوتے ہیں، لہذا 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ صلاۃ المسافر، صلاۃ المسافر قصر نماز، 2 فرض ظہر کی اور 2 فرض عصر، یہ ملا کے ظہر کے وقت۔ اس کے بعد پھر دعاؤں میں حاجی مصروف ہوتا ہے۔ میدان عرفات کی دعائیں اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں، لہذا حاجیوں کے لیے سب سے اہم کام یوم العرفہ کو 2 نمازیں پڑھنے کے بعد کثرت سے اپنے رب سے دعائیں مانگنا ہے، اور وہ دعائیں مانگی جاتی ہیں میدان عرفات میں۔ اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے انتظار کرتے ہیں حجاج کرام۔ یہ حج کا دوسرا دن ہے
کہ غروب آفتاب کا انتظار کرنا ہے، اس سے پہلے نکلیں گے تو آپ نے اپنا حج خراب کر لیا۔ انتظار کریں گے سورج غروب ہو جائے، جب سورج پوری طرح غروب ہو جائے گا تو جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، اب حکم یہ ہے کہ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ یہاں سانگلہ میں مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہیں کہ وقت ہو گیا اب نماز نہیں پڑھ رہے۔ لیکن یہاں حکم یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو عرفات کے میدان میں نماز مغرب نہیں پڑھیں گے، بغیر نماز پڑھے یہاں سے نکلیں گے اور کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے عشاء کے وقت میں، اور وہاں حکم ہے جیسے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر قصر ملا کے پڑی تھی، اب آپ جب وہاں پہنچیں گے مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں 3 فرض آپ مغرب کے پڑھیں گے اور 2 رکعتیں آپ عشاء کی پڑھیں گے۔ مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور عشاء کے وقت میں پڑھیں گے، پھر رات آپ مزدلفہ میں گزاریں گے۔ اور مزدلفے کی رات جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہوتی ہے، کوئی خیمہ وغیرہ نہیں۔ میدان منی میں آپ کو خیمے نظر آئیں گے، عرفات میں خیمے نظر آئیں گے، لیکن مناسک حج میں یہ بات ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے، کوئی میدان میں لیٹا ہوا ہے، کوئی سڑک پہ لیٹا ہوا ہے، کیونکہ یوم العرفہ حج کا رکن اعظم میدان عرفات میں ادا کی۔ حاجی تو اللہ کی بارگاہ میں لکھ دیے گئے، لہذا اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ وہاں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر رات مزدلفے میں گزارنی ہے۔ رات کو پھر ایک اور کام مزدلفے میں کیا جاتا ہے کہ وہ کنکر چنے جاتے ہیں جو اگلے دن یعنی حج کے تیسرے دن یوم النحر کو پہلا کام یہ کر رہے ہیں، شیطان کو کنکر مارنے، رمی یہ جمرات، اس کے لیے مزدلفے سے پھر رات کو کنکر چن لیے جاتے ہیں۔ میدان عرفات میں جب وقوف کیا تھا نا ذی الحج کی 9 تاریخ یوم العرفہ، تو جہاں مرضی آپ کو جگہ ملے، جہاں جگہ ملے وہاں آپ وقوف کر سکتے ہیں، لیکن جبل رحمت اس کے قریب اگر آپ کو جگہ ملے گی تو وہاں وقوف کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، وہاں وقوف کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اب اندازہ لگائیے جس طرح جبل رحمت کے قریب وقوف کرنے کا درجہ زیادہ ہے، اسی طرح مزدلفے میں جو رات گزارنی ہے، یہ جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ رات گزار سکتے ہیں، لیکن مشعر حرام کے پاس اگر جگہ مل جائے گی تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، عند المشعر الحرام۔ اب وہاں بڑی شاندار ایک مسجد بن گئی ہے، اس مسجد کا نام بھی میدان مزدلفہ میں مسجد مشعر حرام۔ اس کے آس پاس اگر حاجی کو جگہ مل جائے تو بڑی فضیلت کی بات۔ تو یہ حج کے 2 دن مکمل ہو گئے نا، رات کو کنکر بھی چن لیے۔ اب جب تیسرا دن آیا نا حج کا، یوم النحر، جس دن ہم یہاں سانگلہ عید کی نماز پڑھیں گے نا، اس دن حاجی منی کے اندر پہلا کام کریں گے شیطان کی رمی کریں، کنکر۔ حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے، حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے، ان پر عید کی نماز ہے ہی نہیں، لہذا وہ پہلا کام کیا کریں گے؟ حج کے تیسرے دن فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں۔ یہاں اپنی مرضی سے اگر کریں گے تو آپ نے حج خراب کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حضور نے جس طریقے پہ حج کیا تھا، جو اس طریقے پر حج کرے گا اس کا حج قبول ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی بعد میں رش بہت ہو جائے گا، ہم پہلے نکل جاتے ہیں، اس نے تو اپنا حج ہی خراب کر لیا۔ دیکھیے ایک وقت میں 30 لاکھ آدمی، ایک وقت میں 30 لاکھ آدمی منی کے میدان میں پہنچا۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو اور 9 تاریخ آئی تو ایک وقت میں فجر کی نماز کے بعد 30 لاکھ آدمی روانہ ہو رہا ہے میدان عرفات میں۔
30 لاکھ آدمی ایک وقت، اور زبان پر وہ تلبیہ جاری ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ الفاظ جو ہیں ان میں ایک بڑا ہی کیف ہے، تلبیہ کے جو لفظ ہیں، الفاظ ہیں، ان میں بڑی حلاوت ہے، بڑی روحانیت ہے، بڑی نورانیت ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ ذرا تصور کرے نا، بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، پاؤں میں چپل پہنی ہوئی ہے، 30 لاکھ آدمی ایک وقت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے منا سے عرفات کی طرف جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے آج مجھے یہ دن نصیب کیا کہ میں حج کا رکن اعظم ادا کرنے عرفات میں جا رہا ہوں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑا ہی کیف ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو مزدلفے میں فجر کی نماز پڑھ کے رات کو کنکر چن لیے تھے نا، وہ چھوٹی سی تھیلی آجی یہاں سے بنوا کے لے جاتے ہیں، مکہ شریف سے بھی مل جاتی، اس میں کنکر ڈال لیتے اور 3 دن پھر شیطان کو کنکر مارنے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کنکر میدان مزدلفہ سے مل جاتے ہیں، اللہ کی شان ہے نا۔ 30 لاکھ آدمی کو کنکر چاہیے تو اللہ کریم کیسا انتظام ہے مالک کا۔ 30 لاکھ آدمی کنکر مزدلفے سے چن رہا ہے، تھیلیوں میں ڈال رہا ہے، اور سیدھا فجر کی نماز پڑھ کے ہر حاجی حج کے تیسرے دن اس کا رخ میدان منع کی طرف ہوتا ہے اور میدان منع میں جاتا ہے۔ 3 شیطان ہیں جنہیں جمرات کہتے ہیں، 3، جمرہ اولا، جمرہ عقبہ اور جمرہ وسطی۔ یہ تینوں جو ہیں ان کو بالترتیب یہ ذی الحج کی 10 تاریخ 11 اور 12 یہ 3 دن شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ پہلے دن کی رمی کر لی، اب اس کے بعد سب سے بڑا کام جو ہے قربانی کرنا، کیونکہ حاجیوں پر تو عید کی نماز نہیں ہے، لہذا وہ کیا کریں گے، شیطان کو کنکر ماریں گے اور مارنے کے بعد قربانی کریں گے۔ جب قربانی کر لی تو اب تو کسی کے لیے ممکن نہیں وہاں قربانی کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے پیسے جمع کرا دیں، وہاں گورنمنٹ نے دفتر بنائے حاجیوں کے لیے، آپ کو وہ ٹائم دے دیں گے کہ آپ کی قربانی اتنے بجے ہوگی۔ وہ آپ کا جب ٹائم مل جائے گا اور آپ کی گھڑی پہ وہ ٹائم ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گے، آپ سر مڑوائیں گے، اس طرح پھرائیں گے سر پہ۔ 2 چیزیں ہیں، ایک حلق اور ایک قصر۔ قصر کہتے ہیں کہ حاجی بال کٹوائے، مشین پھرا لے، اور حلق کہتے ہیں اس طرح پھرانا۔ تو حلق جو ہے یہ قصر سے افضل ہے، لہذا شیطان کو کنکر مارے حج کے تیسرے دن، اس کے بعد قربانی کی، قربانی کے بعد سر مڈوایا۔ اب اس کے بعد جو کام حاجی کرنا ہے وہ کیا ہے کہ غسل کر کے احرام اتار کے غسل کرے اور عام کپڑے پہن لے جو پہنتے ہیں، اور احرام کی چادریں سنبھال لے۔ جب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی نا، اب نہا دھو کے کپڑے پہن لیے، رمی بھی کی، قربانی بھی کی، حلق اور قصر بھی کروایا، اور غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کے اب سب سے بڑا کام، اور حاجیوں کا مصروف ترین دن جو ہے، حج کے 5 دن ہیں، 5 دنوں میں سے سب سے بڑا مصروف دن حاجیوں کا جو ہے وہ ذی الحج کی 10 تاریخ ہے، جس دن ہم یہاں عید کی نماز پڑھیں۔ اتنا مصروف دن کہ پہلے شیطان کو کنکر مارے، پھر قربانی، اور پھر سر مڑوایا۔ اب سب سے بڑا کام، چلو مکہ میں، اور مکے میں جا کے طواف زیارت کرو۔ مکہ شریف میں جا کے طواف، اور طواف زیارت کی صحیح واجب ہے، صرف کعبے کا طواف نہیں، کعبے کے 7 چکر لگاؤ، طواف کعبہ۔
اس کے بعد صفا مروہ کے 7 پھیرے لگاؤ، یہ ہے طواف زیارت۔ لہذا ذی الحج کا تیسرا دن، حاجیوں کا تیسرا دن، یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ، 8، 9 اور 10، یہ 10واں دن جو ہے نا، یہ 10 ذی الحج کا 10واں دن، یہ اتنا مصروف ہے کہ اب مکہ شریف میں جا کر طواف زیارت کرو، کعبے کے 7 چکر لگاؤ اور صفا مروہ کی سعی کرو، 7 پھیرے صفا مروہ کے لگاؤ۔ اب دیکھیے کہ طواف کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن کوئی دعا باقاعدہ مقرر نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو حج کی کتابیں ملتی ہیں نا، اس میں لکھا ہوتا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، یہ سہولت کے لیے کہ ہر آدمی کو زبانی دعائیں یاد نہیں ہوتی، ان کی سہولت کے لیے پھر وہ دعائیں کتابچوں میں لکھ دی گئیں، یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی دعا ہے، یہ تیسرے کی، یہ چوتھے کی، یہ 5ویں کی، یہ چھٹے کی، 7ویں کی۔ آپ جو دعا چاہے پڑھیں، طواف کے اندر ہر قسم کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہر قسم کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جسے دعائیں یاد نہ ہو وہ تیسرا کلمہ پڑھے کثرت سے، استغفار پڑھے اور درود شریف پڑھے، آیت کریمہ پڑھے، اور آخری چکر میں پھر جی بھر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ لیکن ایک پابندی ہے، وہ یہ ہے کہ رکن یمانی، کعبۃ اللہ کے 7 چکروں کا نام طواف کعبہ ہے، 7 پھیرے اللہ کے گھر کے لگانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طواف کعبہ۔ ہر چکر میں 7 چکر ہیں، ہر پھیرے میں، ہر چکر میں رکن یمانی پہ جب پہنچیں گے، جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، وہ آپ بند کر دیں گے۔ ہر حاجی جب رکن یمانی میں پہنچے گا تو رکن اسود تک ایک ہی دعا مانگے گا، ایک ہی دعا مانگے گا۔ کیوں ایک دعا مانگے گا؟ کہ حضور نے ہر چکر میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک حضور نے یہی دعا مانگی۔ اس وقت بھی بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں، اگر کوئی اپنے آنسو کو روکنا بھی چاہے تو رکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جگہ بڑی مبارک ہے۔ رکن یمانی سے لے کے رکن اسود تک جگہ بڑی، پورا بیت اللہ برکت والا، پورا حرم برکت والا، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے پر۔ اتنی برکت، ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1,00,000۔ لیکن یہ جگہ جو ہے یہ اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ حضور نے یہاں ایک ہی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا مانگی جاتی ہے، اور یہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک۔ جب حجر اسود آ جائے تو یہ دعا بند کر دیں۔ اب استلام حجر اسود کا بوسہ ذرا غور کیجیے، یہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، اور یہ حدیث شریف میں جنت سے آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا، اور یہ برف کی طرح سفید تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کے گناہوں کو جذب کر کے اس کی رنگت سیاہی مائل ہو گئی۔ اب حجر اسود کا معنی ہے کالا پتھر، تو یہ کالا تو نہیں تھا، یہ تو سفید تھا، جیسے دودھ کا رنگ ہوتا ہے نا سفید، لیکن یہ کالا کیوں ہو گیا؟ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم یعنی لوگوں کے، جب آدمی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے اس کے دونوں لب حجر اسود سے مس کرتے ہیں، اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کے سارے گناہوں کو حجر اسود جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود بوسہ لینے والوں کے ایمان کی گواہی دے گا، ایمان کی گواہی۔ استلام حجر اسے کہتے ہیں، پتھر کا بوسہ۔ اب جب بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد تو وہاں بوسہ لینا تو ممکن نہیں ہوتا، اتنا رش طواف زیارت میں،
لہذا حکم یہ ہے کہ اگر نہیں پہنچ سکے تو یوں اشارہ کرو حجر اسود، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر تو اپنے ہاتھ کو چوم لو حجر اسود۔ اب ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ چکر شروع ہوتا ہے حجر اسود سے اور ختم بھی حجر اسود پہ ہوتا ہے۔ 7 پھیرے کعبۃ اللہ کے لگائے۔ اس کے بعد پھر مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑے جاتے ہیں، واجب الطواف۔ یہ جو طواف کیا تھا نا، اس کے 2 نفل واجب الطواف کے پڑے جاتے ہیں۔ پورے سین حرم میں جہاں پڑھیں گے نفل ادا ہو جائیں گے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ وہ ایک پیتل کا چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے، چاروں طرف شیشے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس کو غور سے حاجی جب دیکھتا ہے تو اس پتھر کے اوپر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان لگا ہوا ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کا گھر بنایا تھا، اور گھر بنا کر اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میلاد النبی کی دعا مانگی تھی۔ میلاد النبی کی وہ پتھر جس پر خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی، اس پتھر کو یہ مقام مل گیا، میرے محبوب کے میلاد کی دعا مانگی ہے خلیل اللہ نے، لہذا جو بھی کعبے کا طواف کرے گا اس پتھر کے قریب کھڑا ہو کر کے 2 نفل واجب الطواف کے پڑھے گا۔ اور اس پتھر کا ذکر قرآن مجید میں کم و بیش 2 مقامات پر آیا، 2 مقامات پر قرآن مجید میں ذکر آیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ۔ اس آیت میں بھی مقام ابراہیم کا ذکر ہے، اس آیت میں بھی مقام ابراہیم کا ذکر ہے۔ سانگلہ ہل والو ذرا غور کرو نا، اس پتھر کی اتنی عظمت ہے، اللہ کو وہ پتھر اتنا پیارا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا اسے جائے نماز بناؤ، یہاں نفل پڑھو۔ پھر قرآن میں فرمایا کہ بیت اللہ میں اللہ کی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، ان میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، ایک نشانی مقام۔ تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک تو خلیل اللہ کے قدموں کا نشان ثبت ہے، اسی پہ کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے میلاد النبی کی دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی میلاد النبی کی جو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے؟ وہ دعا قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری اولاد میں اور اسی مکہ شہر میں ایک عظمت والا رسول بھیج دے۔ سانگلہ ہل والو، حضور کے میلاد کی اتنی برکت کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم نے حضور کے میلاد کی دعا مانگی ہے، اسے جائے نماز بنانے کا حکم دیا گیا، اسے اللہ کی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ لہذا یہ طواف زیارت میں جب مقام ابراہیم پہ نفل پڑے نا، دیکھیے حج کیسی عبادت ہے، اور مناسک حج پر آج ہمارا موضوع ہے نا۔ اب اس کے بعد ایک کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ بڑا اہم کام ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا، حاجیوں کا سب سے مصروف دن ذی الحج کی 10 تاریخ، حج کا 3را دن، یہ سب سے مصروف۔ اب طواف واجب الطواف کے نفل پڑھیں، اب حکم ہے کہ چلو اس کنویں کے پاس جاؤ جس کا نام زمزم ہے، اب زمزم پیو، زمزم۔ یہ زمزم کیا ہے؟ ہر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب بھی کعبہ کا طواف کرے گا پھر حکم ہے زمزم پیو، اور کیسے پیو؟ کھڑے ہو کر پیو، چہرہ قبلے کی طرف کر کے پیو۔ حدیث شریف میں ہے جس ارادے اور نیت سے یہ زمزم پیو گے اللہ تمہاری اس نیت و ارادے کو پورا فرما دے گا۔
اور نبی کریم علیہ السلام پانی بیٹھ کر پینے کا حکم فرماتے ہیں. باقی تمام دنیا کے پانی جب بھی پیے جائیں گے بیٹھ کر پیے جائیں گے، لیکن زمزم وہ مقدس پانی ہے، وہ متبرک پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک ہے. اس پانی کو جب بھی پیئیں گے کھڑے ہو کے پیئیں گے، منہ قبلے کی طرف کر کے پیئیں گے. اب اس کے بعد صفا مروہ کی سعی، اور صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. سورہ بقرہ میں کما ورد فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جس طرح کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائے تھے، اسی طرح کعبے کے 7 چکر لگائے تھے، اسی طرح صفا مروہ کے بھی 7 پھیرے، 7 چکر. صفا پہ پھر مروہ، مروہ سے پھر صفا، صفا سے پھر مروہ، 7 چکر. کبھی آپ نے غور کیا کہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں وہ 3 شخصیات کی یادگار ہیں. ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت حاجرہ، ایک حضرت اسماعیل. جو آپ نے ذی الحج کی 10 تاریخ کو منع میں قربانی کی حاجیوں نے، تو وہ قربانی کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. صحابہ نے حضور سے پوچھا نہیں تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. لہذا حاجی منع میں جو قربانی کرتا ہے، سانگلہ ہل ہو، لاہور ہو، پاکستان ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، افریقہ، جہاں بھی قربانیاں ہوں گی، یہ سب قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو منع کی قربانی اسے ہدی کہتے ہیں، اور جو قربانی سانگلے میں آپ کریں گے، شیخوپورہ میں کریں گے، لاہور، اسلام آباد، اسے ادھیہ کہتے ہیں. اس قربانی کا نام حدیون ہے، اس کا نام ادھیہ ہے، لیکن یہ ہے یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب دیکھیے قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، زمزم حضرت اسماعیل کا تبرک ایڑیوں کا، اور صفا مروہ کے 7 چکر لگائے، یہ سنت حضرت حاجرہ کی. یہ کن کی سنت ہے؟ حضرت حاجرہ. کئی لوگ بابوں کے خلاف بڑی بک بک کرتے ہیں. یہ بابوں کے پیچھے، میں نے کہا بھی حج جو ہے یہ تو بابوں کی اداؤں کا نام ہے. حج سارے کا سارا بابوں کی، ایک طرف ابراہیم کی سنت، ایک طرف حضرت حاجرہ کی سنت، زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل سے. لہذا صفا مروہ کی جو صحیح ہے 7 پھیرے. حاجی یاسین اقبال صاحب میرے بائیں طرف بیٹھے، ان سے پوچھیں حج کیا ہوا ہے، اور جتنے حاجی بیٹھے ہیں ذرا سوچو نا، غور کرو. جب آپ نے حج کیا تھا ذرا مکہ شریف میں ذہن لے جاؤ نا، یہ میلین اخدرین کے درمیان دوڑے تھے حاجی یاسین صاحب، اور جتنے حاجی بیٹھے ہیں یہ 2 سبز ستونوں کے درمیان آپ دوڑے تھے. کیوں دوڑے تھے؟ بھائی جہاں حضرت حاجرہ نے دوڑنا شروع کیا تھا، قیامت تک حج اس کا قبول ہوگا جو اس طرح دوڑے، اور وہاں سے دوڑے اور وہاں تک دوڑے، وہاں سے دوڑے اور وہاں تک دوڑے جہاں سے حضرت حاجرہ نے دوڑنا شروع کیا تھا، اور وہاں تک دوڑے جہاں تک حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اور اس طرح دوڑے جیسے حضرت حاجرہ دوڑی. اسے کہتے ہیں سعی بین الصفا والمروہ. کیسے دوڑنا کیسے ہے؟ جیسے سانگلے کے بازار میں آپ دوڑ لگاتے ہیں اس طرح نہیں،
پلے گراؤنڈ میں آپ ہاکی اسٹیڈیم میں کرکٹ کے میدان میں جس طرح دوڑ لگاتے ہیں اس طرح نہیں، تیز تیز قدم اٹھانے ہیں اور جھپٹ کر چلنے کے انداز میں اس طرح چلنا ہے جیسے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ کیوں؟ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے، میں حج اس کا قبول کروں گا جو میری پیاری بندی ہاجرہ کی ادا پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح چلے گا جس طرح حضرت ہاجرہ دوڑی۔ تو حج تو بھائی ان کی اداؤں پر عمل کرتے، بابوں کے خلاف بولتے ہو تو ان کے بغیر تو گزارے ہی نہیں، مجھے حج کر کے دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم کو الگ کرو نا، حضرت ہاجرہ کو حج کر کے دکھاؤ مجھے۔ تو حج تو نام ہے ان کی اداؤں پر عمل۔ لہذا ابھی آپ نے سنا مناسک حج پر گفتگو کر رہے ہیں نا، اب یہ جب طواف زیارت کر لیا اور صفا مروہ کی صحیح مکمل ہوگی، 7 پھیرے ہو گئے، صفا پہ دل کھول کر دعا مانگو، مروہ پہ جی بھر کے دعائیں مانگو، تمہارا طواف زیارت مکمل ہو گیا۔ اب حکم یہ ہے کہ رات واپس منا میں جا کے گزارو، رات وہاں واپس منا میں گزارو، اور اگلا دن پھر آئے گا 11واں دن، ذی الحج کا 11واں دن اور 11 تاریخ، یہ حج کا چوتھا دن ہے، چوتھا دن 8 9 10 11، اس دن ایک ہی کام کرنا ہے، شیطان کو کنکر مارنے، رمی۔ پھر 12 ذی الحج کو رمی کرنی ہے، شیطان کو کنکر مارنے۔ 12 تاریخ کو حج مکمل ہو گیا، کیونکہ حج کے 5 دن ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے یہاں رخصت دی، حدیث شریف میں ہے اگر کوئی 12 تاریخ کو رمی کر کے واپس مکے میں آ جاتا ہے اس کا حج مکمل ہو گیا، لیکن اگر کوئی اگلے دن 13 تاریخ کو ٹھہر جاتا ہے منا میں، پھر رمی کرتا ہے، پھر مکے آتا ہے، تو اس کے لیے بھی بڑا درجہ ہے فضیلت۔ لیکن 12 کو اگر کوئی رمی کر کے 10 کو شیطان کو کنکر مارے، 11 کو 12 کو واپس مکے میں آ جاتا، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ مناسک حج جتنے بھی ہیں ان میں جو رمی کرنا ہے شیطان کو کنکر مار، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے لگے تھے نا تو شیطان آ گیا تھا، اس نے کہا تھا سیانے بیانے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، بچے کو خواب پہ عمل کر رہے ہو؟ تو آپ نے وہ کنکر اٹھائے اور شیطان کو مارے نا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا حج اس کا قبول ہوگا جیسے میرے خلیل نے کنکر مارے ہیں، رمی کی ہے، ایسے کرو، جیسے ہاجرہ دوڑی تھی ایسے دوڑو، زمزم پیو جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا تبرک۔ لہذا یہ ہیں مناسک حج۔ حج تو مکے میں ہوتا ہے، حج سارے بولیں حج، ہاں میں مانتا ہوں حج کہاں ہوتا ہے، اور مکے میں پھر 3 مقام، منا، عرفات، مزدلفہ، لیکن آخری بات یہ ہے کہ حج تو ہوتا ہے مکے میں، قبولیت کی مہر مدینہ شریف سے لگی۔ آپ جب اپنا فارم بھر لیتے ہیں نا، سارا فارم فل کر لیا ہے، اب ایک دفتر میں آپ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں اسے سرٹیفائی کرا کے لاؤ۔ اب جب سرٹیفائی کرائیں گے آپ تو کیا ہوگا، وہ کہیں گے کہ بھائی اس پہ تو آپ نے مہر ہی نہیں لگی، اس پہ مہر نہیں لگی، جاؤ مہر بھی لگوا کے لاؤ۔ تو پوچھیں گے کہاں سے مہر لگے گی، کہیں گے فلاں نمبر کمرے میں چلے جاؤ وہاں مہر لگے گی۔ تو میرے امام نے کہا کہ حج تو ہوتا ہے مکے میں، قبولیت کی مہر لگوانی ہے تو چلو مدینہ پاک، چلو مدینہ پاک۔ وہ میرے امام نے کہا کہ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھ، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھ۔ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا، غور سے سن تو ردا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ۔ اور حضور کی حدیث پر میں آج کا درس ختم کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں۔
حضور نے فرمایا من حجا، یہ حج اور زیارت، حج اور ریاض الجنہ مواجہ شریف، اس لیے یہ حج کے مہینے ہیں جو ابھی تک مدینہ شریف حاضر نہیں ہوئے، الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، یہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی۔ اور جو حج کر چکے ہیں، عمرے کر چکے ہیں، ان کے لیے بھی میری دلی دعا ہے، رب ذوالجلال بار 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 حج بیت اللہ شریف، زیارت روضہ رسول، حاضری مدینہ بادب نصیب فرمائے۔ اس لیے آج کے درس قرآن کا موضوع مناسک حج، ارکان حج تھا۔ میں نے حج پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں آخر میں اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور خاص طور پر حاجی یاسین اقبال صاحب، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کی سرپرستی کرتے ہیں۔ ہر مہینے اس مسجد میں یہ درس قرآن و حدیث منعقد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی عالمی ادارہ نور الاسلام کے ساتھی اور دوست بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محبت سے یہ پروگرام ہر مہینے اس مسجد میں منعقد کرتے ہیں، اور لنگر شریف کا بھی باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ جتنے میرے دینی بھائی تعاون کرتے ہیں، معاون ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی رزق روزی میں